أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ یہ رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر۔ اللہ رب العزت اس سورہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر مشرک کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کا یہاں پر اس آیت کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر خاص طور پہ اس آیت میں کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف توحید الوحیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں جو مانتے ہیں کہ دنیا کا تنہا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش برسا کر زمین کو اپنے ارادے سے پھاڑتا ہے؟ امن، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، یا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک لے، اللہ کے سوا کوئی رزق فراہم نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، یعنی وہ کون ہے جس نے کانوں اور آنکھوں کو پیدا کیا جو ان پر اختیار رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ ملک میں مزید ارشاد فرمایا کہ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں اس آیت کے اندر کہ وَمَن يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں وہ کون ہے جو تمہیں زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی کون ہے جو مرغی سے انڈے کو نکال کر، کھجور سے گٹھلی کو نکال کر، انسان سے نطفے کو نکالتا ہے۔ اور جب زندہ سے مردہ کی بات آتی ہے تو یعنی کہ مثلا دانے اور گٹھلی سے نباتات کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے پیدا کرتا ہے، اور انڈے سے پرندے کا نکلنا بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سوالات کیے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو یہ ساری طاقت رکھتا ہے اور کون ہے جو ان تمام باتوں پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہی ایک نئی شان میں ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ بھی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ، ان کے سارے سوالوں کے جواب میں وہ کہیں گے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی پھر ان سے کہو کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ انہیں کہہ دیں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر اور خوف نہیں ہے، کیا تم انسانی شعور کو استعمال نہیں کرتے ہو جو میں نے تمہیں عطا کر کے اشرف المخلوق بنا دیا، تم اس شعور کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں سو اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، یعنی وہی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں تم نے اعتراف کیا ہے، وہ تمام
کاموں کا خالق اور رازق ہے، تمہارا پروردگار اور حقیقی معبود ہے، اور ربکم الحق تمہارا حقیقی رب ہے، وماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ حق کے بعد گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے عبادت کا حق نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا ہر معبود جھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم لک الحمد، اور حدیث میں آتا ہے کہ انت الحق ووعدک الحق، تو حق ہے اور تیرا وعدہ بھی حق ہے، اور کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ سب کچھ ہلاک ہونے والا ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ بَاطِلٌ، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ پھر میرے رب نے مزید فرمایا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا انہم لا یؤمنون، ایسے ہی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ بات حق ہو گئی، اس کی تصدیق ہو گئی جو اللہ نے پہلے ہی ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہ آپ کہہ دیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو، جو نئی سرے سے کسی کو تخلیق کر سکتا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو 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 تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون، تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، اس کا دوبارہ سے اعادہ کرتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا جب، تو پڑھ کے کیا کرتے ہیں، جب ہمارا سانس ٹوٹتا ہے تو ہم پھر پیچھے سے اس کا اعادہ کرتے ہیں، اس کو واپس ملاتے ہیں، حالانکہ ہم نے وہ پڑھا ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھتے وقت ہم واپس پیچھے سے اعادہ کرتے ہیں، یعنی جو پڑھ چکے اس کو واپس ملاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق اس نے کی، نئے سرے سے پیدا کیا، اور پھر وہ اس کو اعادہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ اس کو دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کام تو میں نے کیے، پھر تم کہاں کا جھوٹ کر رہے ہو، کہاں پھر کے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے نبی آپ کہہ دیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو تمہیں سچ اور حق کی طرف بلاتا ہے؟ آپ ان سے کہیں کہ تمہارا جو بھی تم نے اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھے ہیں، کوئی معبود بتاؤ جو تمہیں حق اور سچ کی رہنمائی کرتا ہو اور تمہیں حق اور سچ دکھاتا ہو۔ یہ حق اور سچ دکھانے پر تو صرف میرا رب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اللہ اللہ ہونے کا، یا احق ان یتبع، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا پھر یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو اور سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے، یعنی عبادت اور اطاعت کا حق کیا وہ رکھتا ہے جو خود بھی راستہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کو راستہ کوئی اور بتائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بصارت چھین لے، کسی کی حق اور کسی کو کی گویائی چھین لے تو کوئی بھی اس کو دینے پر قادر نہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا فما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یعنی حیرت ہے تم کیسے باطل کے ساتھ فیصلے کرتے ہو، کس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی۔ گمان کیا ہے؟ ان کو لگتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کا عقل اور شعور ان کو غلط رستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وہ سوائے ایک گمان کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مگر ایک مگر یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں کام دیتا، کیونکہ حق ثابت ہو کر رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ پھر میرے رب نے فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، میرا رب بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ان کے ہر عمل سے واقع ہے، واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی جو ان کے ہاتھوں میں تورات اور انجیل ہے اس پر گواہی، اس کی گواہ ہے یہ قرآن، اور ان تمام احکامات کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا کہ اور یہ قرآن تفصیل ہے، اس کو مزید الیبوریٹ کر رہا ہے، یعنی قرآن کریم احکامات کو واضح کرتا ہے، جو کچھ فرض کیا گیا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ الکتاب سے مراد اصل کتاب ہے جس میں سے مختلف رسولوں کو ہدایات دی گئیں۔ الکتاب کے اصول تو تمام رسولوں کے ہاں ایک ہی ہیں، تفصیلات مختلف ہیں۔ الکتاب کی دعوت بھلائی اور سچائی کی طرف ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اپنے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی لے آؤ، اگر میں نے کسی انسان کے ہاتھ کا یہ کلام ہے، کسی انسان کی بات ہے، تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، جن جن کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو، سب کو بلا کر لے آؤ اور وہ تمہاری مدد میں شامل مدد ہو جائیں اگر تم سچے ہو۔ ان کنتم صادقین، پھر بھی تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم ایک لفظ بھی بنانے پر قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ صرف اور صرف میرے رب کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبر کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ باقی نبیوں کی امتیں صرف ان تک ہی
صحیح راست پر نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت انشاءاللہ قیامت کے دن تک راہ راست پر رہے گی، اور وہ دین اسلام کو پھیلاتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم دین اسلام کو کس طرح پھیلاتے ہیں، اس قرآن کے علم کو کس طرح عام کرتے ہیں۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأویلہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ظالموں کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا۔ ان سے پہلے سے مراد کیا ہے کہ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان جھٹلانے والوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو جھٹلانے والے پہلے بھی جھٹلاتے رہے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ بس اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا، یعنی بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، جس کے علم کو انہوں نے سنا ہی نہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے، اپنی جہالت اور نادانی سے اس کتاب کے علم کو مکمل طور پر جھٹلا دیا، سننے کی توفیق ہی نصیب نہ ہوئی ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر مزید فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو، مفسدوں کو زیادہ جانتا ہے۔